الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما جوم کے درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون
کا یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر آپ دوست احباب نے سماعت فرمایا۔ اج ایک اور عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا ہے۔ دنیا اس ہستی نو حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام نال اج بھی یاد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات فانی اندر کچھ ہستیاں، کچھ نفوس قدسیہ ایسے پیدا فرمائے نے کہ دنیا دیاں رنائیاں، دنیا دا حسن، دنیا دا جمال، دنیا دی خوبصورتی، دنیا دا مال و دولت اور دنیا دی اتجارت انہوں اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر سکی، بلکہ انہاں ہستیاں دا مطمع نظر ہمیشہ رضائے خدا عز و جل اور رضائے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہی ہے۔ ذرا برابر زندگی دے اس پیریڈ اندر، زندگی دے اس دورانی اندر انہوں نے غفلت نہیں کی تھی، بلکہ مصداق بنے نے ان آیات کریمہ دا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان آیات کریمہ تے عمل کر کے انہیں پوری زندگی گزاری، تقوی اندر رہے، طہارت اندر رہے، زہد ورع دے تحت زندگی گزاری، تکبر، جھوٹ، غرور، رونت، گردن دے سریے تے گاڈر نیڑے نہیں آن دیتی، بلکہ جھک کے مال کے حقیقی دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے، قیام کر کے، رکوع کر کے اپنی زندگی نو گزار کے تے مورا ایسیاں لوا لیاں کہ کائنات دا سارا نظام سمیٹ دیتا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیتا جائے گا، سورج دی چاننی ختم ہو جائے گی اور چاند دی لائٹ ختم ہو جائے گی، ستاریاں دا ٹمٹمانا ختم ہو جائے گا، لیکن ان ہستیاں دے نا نہیں ختم ہونگے۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو، ان ہستیاں دے نا
کدی ختم نہیں ہون گے بلکہ قیامت والے دن بھی بلال بلال ہوندی ہوئے گی. ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. قیامت والے دن صرف بلال بلال ہی نہیں ہونی بلکہ قیامت والے دن اویس اویس بھی ہوندی ہوئے گی. جدوں 70,000 کتنے 70,000 ایسے فرشتے جڑے اللہ صرف حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی شکل دے پیدا فرمائے گا. انہاں دے جرمٹ وچ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت وچ چلے جان گے. کسے نو خبر ہی نہیں ہوئے گی کہ اویس گزر گئے نے. جے آہستہ بولنا ہے تو بس کریے. عاشقاں دا ذکر ہے تے عاشق کردا تے عاشقاں دے وچ بیٹھ کے کردا پیا. چھپ کے جان دی وجہ چھپ کے کلان دی وجہ کیا لوگاں دے سامنے ظاہر ہوندے پھر نہیں جا سکتے جنت اندر؟ بالکل جا سکتے ہیں. لیکن کیوں چھپ کے جان گے؟ چھپایا کیوں جائے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا اتے رہ کے حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کیتا دنیا واسطے نہیں، جو عمل کمایا دنیا واسطے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے. تے میرے رب دی رحمت نے اعلان فرمایا کہ تو عبادت کی تھی وہ بھی چھپ کے، ریاضت کی تھی وہ بھی چھپ کے، مجاہدے کی تھے وہ بھی چھپ کے. تے جدو تو سارا کچھ دنیا تو چھپ کے کیتا ہے تے قیامت والے دن بھی میں تیرے دنیا دی نظرہ تو چھپا کے رکھاں گا. اتھے بھی واضح نہیں ہون دینا. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا غوث اعظم. اتھے بھی چھپ کے وجہ کی ہے، وجہ میں تو انداز دیتی ہے کہ انہاں جو کیتا ہے دنیا نو راضی کرنے واسطے نہیں کیتا. دنیا دی چمک تے دمک انہوں قریب لے ان واسطے نہیں کیتا بلکہ کیتا صرف اس واسطے کہ میرا خدا بھی راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. اچھا بولو ہاں ہاں ہاں، خدا بھی راضی ہو جائے اور میرا کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جانا. کہ اللہ نے پھر مورے تصدیق ثبت کر دیتی. فرمایا اویس جویں دنیا تے چھپ چھپا کے تو صرف مینوں راضی کرنے واسطے عمل کردہ رہے ہیں نا، میں قیامت والے دن تینوں چھپا کے رکھاں گا. چونکہ تیرا ہر عمل میرے واسطے تے تو جنت میں جانا تا بھی میرے واسطے آیا، پھر بھی میرے واسطے. اس طریقے نال چھپ کے جان گے. باپ دا نام عامر، اما جی دا نام بیدار، اور حضرت سیدنا ایک قبیلہ مراد، مراد قبیلے دے سن. ایک قبیلہ مراد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دے دستے حق پرست ہوتے مسلمان ہو چکے ہیں. او ایک قبیلہ چلدا آ رہا ہے یمن دے اندر. تے یمن دا گاؤں قرن جتھے کھدائی ہوئی تے ایک گائے دا سنگ نکلیا تے سنگ نو چونکہ عربی وچ کرن آندے نے، اس واسطے وہ پنڈ دا نا، گاؤں دا نا، بستی دا نا، گران دا نا کرن پہ گیا. تے اویس چونکہ اوتھے رہندے سن تے اویس کرنی ہو گئے. تو اونج کرن نو کون جاندہ ہے؟ اونج کرن نو کون جاندہ ہے؟ آئے آئے. تے ہون کرن نام لے لو کرنی
تے آندے نے خواجہ اویس کرنی وجہ کی ہاں 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 خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آندے ہونگے وجہ دیئے وے کہ سونیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا ہے ذوق سب شامل ہو جاؤ سونیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا 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 تیری اکھ دا اشارہ اے مازاق دے کاجل والیا والدوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے پیارے سینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اویس نو کون جاندہ سی آج تواڈا نا آ گیا ہے ہر پاسے اویس اویس ہو گئی ہے اے تواڈی نگاہ کرم دا فیض ہے اے مازاق دے کاجل والیا تواڈی نگاہ کرم دا فیض ہے اسے واسطے فرماندے نے تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اجی او ذوق نہیں ہو آواز نہیں جڑی تسی تواڈی نکل دی ہوندی ہے مل کے آکھو ذرا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ آقا میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا سونیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے ہوتے تیرا گونج پہ جائے ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم کون جاندہ سی ہو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اللہ کریم نے کرم فرمایا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی انہاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے یمن دے اندر اسلام دی شمع روشن ہوئی ہے اسلام پہنچے آئے جیویں اسلام دی چراغا ہوئی ہے چانن ہویا ہے حضرت سیدنا ہو ویسے کرنی چونکہ مراد قبیلے دینے آپ تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ پہنچ گئی آنے میرے آقا دا مقام پہنچے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے عظمت مقام تے شان تے مرتبے دا جس ویلے چرچا یمن اندر ہویا ہے خواجہ ویسے کرنی ہونے جنہ بغیر تکیائی بغیر ویکھیوئی کلمہ پڑھ کے محبوب دی غلامی اختیار کر لئی ہے تکیائی نہیں ویکھیائی نہیں ڈٹھائی نہیں بغیر ویکھیوئی ایک او شانہ دا ایک مقامات دا پیغام دل ربانہ یمن دے لوکاں تک پہنچیا اسلام دی ٹھنڈی ٹھنڈی تے معطر ہوا نے اس علاقے نو بھی اس فضا نو بھی معطر تے معمبر کیتا ہے شانہ دا چرچا پہنچیا
تے آندے نے انیاں شانہ والا نہیں ویکھیا تے پھر کیے نا جس ویلے آیا نا کیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس دل وچ عشق نے انگڑائی لئیے تے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے ہونگے اسی تھیوں وہاں جڑے نامی نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے آ اسی بھی پیار کرنے آ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پیار کر دے سن اسی تے ہوئی ببانگے تو ہولے اعلان کرنے آ سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا مل کے ذرا سارے آکو سانو سارے ناواں نا سونا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سرکار دا نا سونا اور سانو سارے شہراں چوں سانو سارے شہراں چوں سونے دا گراں سونا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمان دینے پہ سانو نا او سونا لگ دائے جڑا ساڑے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا آئے تے سانو تھا او چنگا لگ دائے جتھے ساڑا ماہی رہن دائے اچھی کہہ دیو اللہ اکبر اسلام دا پیغام چلا گیا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا پھر سادگی دے نال زندگی گزاری اللہ دی عبادت کر دیا ساری زندگی گزاری ایک جملہ میں ہور لگا کہن جدوں دا کلمہ پڑھیا نے اس ویلے تو لے کے زندگی دے آخری سا تک جنی زندگی گزاری ہے ساری محبوب دی تڑپ وچ گزاری ہے سارے انہوں جملہ چونکہ سمجھ نہیں آئے سوا سارے بولے نہیں بابا سے بلند بولو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تڑپ دے اندر آپ دی یاد دے اندر رو رو کے اکھیاں سوج گئیاں محبوب دی یاد آن دیئے ہنجو برس دینے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آن دیئے کلیاں بہ کے رون دینے نالے اللہ اللہ کر دینے نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد اندر کدی درود و سلام دے تحفے پیش کر دینے کدی رون دینے عرض و معروض کر دینے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ شاہد سے واسطے انہا جذبات دے ترجمہ کیتا ہے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرمان دینے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آندے ہونگے میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کے میں اس نو پاواں تے ویڑے میرے او وڑ
وسیلے پاواں تے ہوئی حسرت میرے دل وچ رہسی میرا مرشد باہو او کتے روندی آئی نہ مر جاواں اللہ اکبر جنوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا روگ لگ جائے ایدوں آلہ روگ کوئی نہیں جنوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرض لگ جائے ایدوں عرفات آلہ مرض کوئی نہیں ایدہ ایک کوئی علاج محبوب دا دیدار نصیب ہو جائے اور کوئی علاج نہیں صرف دیدار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ دا علاج ہے تے جنوں عشق لگ جائے پھر جسم جیڑا ہے بھاری برکم نہیں ہوندہ جسم ہوتا دبلا تے پتلا حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتاں جاگنیاں نے اللہ اللہ کرنی ہے عبادتاں کرنیاں نے رات جگہ کرنے نے جا کے رات گزار کے اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام پڑھنا ہے پھر سارا دن روزے دی حالت اندر گزارنا ہے سارا دن روزے دی حالت اندر رات نو قیام سارا دن روزہ زندگی دا معمول ہے نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی وجہ کی ہے جدوں عشق دی لو لگ جائے پھر گرمیاں سامنے نہیں رہندیاں عشق دی لو لگ جائے پھر سردیاں سامنے نہیں رہندیاں ایک کوئی گل سامنے رہندی ہے میں او عمل کرا جدے نال میرا یار راضی ہو جائے میرا مولا راضی ہو جائے میرا محبوب راضی ہو جائے جنہیں سارا دن روزہ پھر اونٹ چارنے اونٹاں دا معاوضہ ملنا وہ دے چھوارے خرید لینے کچھ اپنی افطاری واسطے کچھ اماں جان دی خدمت واسطے انہاں دی افطاری کروانی پھر بعض دفعہ اس طرح ہونا اپنے دبلے پتلے جسم دے نال لباس کی سی آپ دا لباس صرف دو چیزاں نے ایک اونٹ دے بالاں دا کمبل ایک پائجامہ پائجامہ جڑا ستر نو ڈھانپن واسطے تے اونٹاں دے بالاں دا کمبل وہ اپنے جسم نو اس طرح لپیٹیا ہوندا سی اسے حالت دے اندر اج لوگ آندے نے بڑا اعلیٰ لباس ہوئے تے تاں رب لبدائے بڑا اعلیٰ گھر ہوئے تاں رب لبدائے آئی دنیا پچھے انسان ذلیل ہو گیا ہے دنیا واسطے انسان نے اپنی عزت اپنا مال ہر شاید داؤتے لگا دیتا ہے لیکن پھر بھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے حلال حرام دی تمیز کیتیوں بغیر کاروبار شروع کر لے پھر دکانہ چلا لیا رزق دے اڈے چلا لے لیکن رزق جیڑا ہے وہ ہمیشہ وہی کامیابی دینا ہے جیڑا رزق حلال دا ہوئے جدے اندر حرام دا ایک پیسہ جیڑا ہے وہ دا کروڑواں حصہ بھی نہ پایا جائے جس مال نو پکیزہ رکھیا جائے اے مال پکیزہ اے نفوس قدسیہ جنہ دے کل کوٹھی بھی نہیں جنہ دے کل بنگلے بھی نہیں جنہ کل آلہ زرق برق لباس بھی نہیں جنہ دے کل عرفات آلہ کوئی سواریاں بھی نہیں اونٹ بھی نہیں بلکہ اونٹ چرا کے
معاوضہ لیندے نے، پھر بھی میرا اللہ اتنا راضی ہے، میرا اللہ اتنا راضی ہے، میرا اللہ اتنا راضی ہے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ہے، وہ بھی وقت آیا ہے جس ویلے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تے علی چیا کا حکم، فرمایا جبہ بھی لے کے جانا جے تے نالے جبہ دے کے میرا سلام بھی پہنچانا جے تے نالے اویس نو آکھنا جے، اویس نو آکھنا جے، اویس نو میرا سنیا دینا جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اویس میری امت واسطے دعا کرے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ اتنا اونچا مقام تے لباس کی ہے، لباس کی ہے اونٹ دے بالاں دا کمبل جسم ٹکن واسطے تے ایک پائجامہ ستر پوشی واسطے، کوئی شے اپنی نہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ اتنا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی دعا رد نہیں ہوندی، بلے 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 نہیں سمجھ آیا جملہ، جنہ دی دعا رد، اچھی آواز نہ بولو، جنہ دی دعا رد نہیں ہوندی، او فرماندے نے اے عمر تے اے علی رضی اللہ تعالی عنکما تسی دوویں جایا جے، نالے جبہ لے جایا جے میرا، نالے سلام پہنچایا جے تے نال آکھیا جے کہ میری امت واسطے دعا کر۔ تے جے اس حدیث شریف دا استقبال کرو تے میں سنا دینا، کیونکہ عشق دیاں گلاں اس طرح نہیں جے ہوندیاں، انج نہیں ہوندیاں۔ سنا دیں حدیث شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت وچ ایک ایسا فرد ہے، میری امت وچ ایک ایسا فرد ہے کہ قیامت والے دن 70,000 او بندہ جس تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، فرمایا میری امت دے اندر ایک ایسا بھی فرد موجود ہے کہ جدی دعا دے نال، جدی دعا دے نال، جدی شفاعت دے نال، جدی سفارش دے نال میرا اللہ 70,000 جنمیاں نو جنت عطا کرے گا۔ او میرا غلام ایک تے عثمان غنی ہے تے ایک میرا غلام ویسے کرنی ہے۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا آواز بلند بولو اور اچھی آواز نہ بولو، ہائے ہائے ہوئے ہوئے بلے 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 بلے، جس تے 70,000 تے جہنم لازم ہو چکی ہوئے گی، او 70,000 جس تے جہنم لازم ہو چکی ہوئے گی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں دی شفاعت دے نال، انہاں دی سفارش دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت، یا اللہ چالے انہوں نے جنتے پہ ہی دے اسی سفارش کرنے آپ ہے۔ کیڑے منہ نہ لوگ آندھنے نبی نفع نہیں دیتے، نبی نقصان نہیں دیتے، وہ میں کہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم داتے غلام انہاں نفع دیں دے ہیں۔ بغیر منہ توتے ہوئے اندھی گل کر دیں دے، نفع نہیں دے سکتے، میں کہا بے غلام دا نفع
تو پھر میں نے کہنا پینا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم گا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم گا سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم گا سردار کا عالم ہوگا سردار کا عالم ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا گا دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم دل اندر جدنال پیار ہوئے جدنال عقیدت ہوئے جدنال چاہت دے رشتے ہون دل کر دائے ہر ویلے میرے سامنے روے میں تک دا روا میں دیدار تو شاد کا مندہ روا ہر ویلے تڑپ اندر رہن دینے اے مازاک دے کاجل والیا ودوہا دے چیرے والیا واللہدیاں ظلفاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا بلا لو تے یا آجا ہائے عاشق دی تڑپے یوندی ہے اے میرے محبوب یا پردے اٹھا حجاب اٹھاتے آ جن نہیں تے سونیا میں نو بولا ہائے زندہ باد ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا آندھنے سونیا یا پردے اٹھاؤ حجاب اٹھاؤ تے آ جاؤ تے یا پھر اس گناہگار نو بلا لو ہر عاشق کے ہوئی تڑپ رکھ دائے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں دی بارگاہ چرچ کرن لگے اے میری ماں اے میری ماں فرمایا ہاں میرے بیٹے اویس عرض کر دینے اماں دعا کر کدی محبوب دا دیدار نصیب ہو جائے تڑپ دینے روندے نے ماہیے بے آپ دی طرح بلاخر و ویلا آیا جدوں عرض کر دینے اماں جان ایک وری ذرا اجازت دے دیو میں جا کے ملاقات کر کے آ جاؤں فرمایا اویس کتھے جائیں گا کتھے جائیں گا کتھے جائیں گا ملن واسطے آندھنے منو پتہ ہے میں کتھے جانا ہے منو پتہ ہے میرا ماہی کتھے رہندہ ہے عرب شریف چ
سونا ماہی وسدا ہے آندنے اماں میں نو پتا ہے عرب شریف چ سونا ماہی وسدا ہے سب آکھو عرب شریف چ سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف چ سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف چ سونا مینوں بھی پتا ہے تانوں بھی پتا ہے خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتا سی کہ عرب شریف چ سونا عرب کہنا بھی ثواب ہے ماہی وسدا ہے جدوں اے لفظ آکھیے محبوب دا دیدار ہو جاندا ہے او تصور سامنے آ جاندا ہے انج لگدا ہے جویں ایک محب ایک سامنے محبوب ہے جنہاں نے بزرگاں نو معافی بچیاں نو معافی کو بیمار اللہ انہوں صحت دے او بھی آہستہ پڑھ لے جنہاں نے ذکر عشق والا میرے نال کرنا ہے او درات کڑے کر کے میں دس دیو بھی تسلی دے دیو رہن دے ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو لو فضا ذرا گون جائے اللہ نو راضی کرنے واسطے اس نیت نہ پڑھو کہ دیدار ہو جائے آکھنا ہے وے عرب شریف چ سونا اے جے شان ذکر کرن دی تو عرب شریف چ سونا عرب شریف چ سونا عرب شریف چ سونا ماہی وسدا ہے اپنا پتاؤ شہر مدینہ دسدا ہے اپنا پتاؤ شہر اماں جی نے پوچھیا ہوئے گا اویس عرب تے بہت بڑا ہے جغرافی عرب دا تو کتھے جائیں گا دھیان دے ہونگے اپنا بتاؤ شہر مدینہ دسدا ہے پڑھو عرب شریف چ سونا عرب شریف چ عرب شریف چ سونا عرب شریف چ سونا ماہی وسدا ہے اپنا پتاؤ شہر مدینہ دسدا ہے اپنا پتاؤ شہر مدینہ تے پترا کدی پہلا دیدار ہویا ہی نہیں اماں تے پھر کوئی شان سنی ہاں اماں میں شان سنی ہوئی ہے کہ پھلان نال چنگیراں بردیاں جاندیاں نے اماں میں آشان سنی ہونا دی کہ پھلان نال چنگیراں پردیاں جاندیاں نے پھلان نال چنگیراں پردیاں جاندیاں نے جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے جدوں مدینے والا آکھو جدوں مدینے والا اماں جی میں ایک
گل سنیو نہ دے بارے چ جدوں مسکران دے نے منہ وچوں پھل ڈگ دے نے اما میں سنیا ہے انہاں دے دند انج نے جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے پھلاں نال چنگیراں بردیاں جاندیاں نے پھلاں نال چنگیراں بردیاں جاندیاں نے جدوں او مدینے والا سونا ہسدا اے عرب شریف چ سونا ماہی وسدا اے مختصرے وے گئے نے ملاقات واسطے دیدار نہیں ہویا ماہیے پہ آپ دی طرح تڑپے واپس آ گئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یمن وال منہ فرمایا آپ نے اپنے بٹن کھولے پیراہن مبارک سینہ مبارک دے بالکل اس طرح ننگا کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین عرض کر دینے اے سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اج کی وجہ ہے اج خاص کرم اس علاقے والے فرمایا انی لاجدو نفس الرحمن من قبل الیمن آج من یمن والو اللہ دی رحمت دیاں خوشبو آیا رہی اللہ دی رحمت دیاں خوشبو آیا رہی نے وہ خوشبو کونے میرے تواڈے خواجہ حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات صحابہ کرام عرض کر دینے سونیا جگہ جگہ بے کے مختلف مقامات بے کے وہ ویستا ذکر کر دے رہی دے ہو سونیا تو انہوں ملن کیوں نہیں آیا جے ایڈا دیوانہ تے آیا کیوں نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وجہ نے ایک او دیتے غلبہ حالے تے دوسرا بڑھی امائے او دی خدمت دی وجہ تو نہیں آیا جی ایک غلبہ حال اور دوسرا ماں دی خدمت اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ سے واسطے آندے نے او جس دے پلے عمل نہ کوئی جس دے پلے عمل نہ کوئی تیو کرے زیارت ماں دی تے رب رسول نہ اس تے راضی او جنہیں کی تھی نہ خدمت ماں دی تے ماں دی قدر خواجہ ویس پچھانی او جنہیں سمجھی عظمت ماں دی اعظم نہیں او صحابی بنے اعظم نہیں او صحابی بنے اتے چھڑ کے خدمت ماں دی اللہ اکبر یا رسول
یہ تذکرے بڑے لمبے ہیں، یہ تذکرے بڑے لمبے ہیں۔ آپ کی شفاعت سے 70,000 جہنمی جنت میں جائے گا۔ اور جبہ بھی پہنچا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لے کے گئے، اور جب جا کے ملاقات کی نا تو جبہ پیش کیا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام میں دل ربانہ پیش کیا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ خوشی کا بتا سکوں کہ وہ کتنے خوش ہوئے کہ جن کو دیدار نہیں ہوا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبہ مبارک بھیج دیا، پیراہن مبارک بھیج دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانا اور جا کے اویس کو کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے دعا کریں۔ جب دعا بھی کر رہے تھے، سجدے میں تھے، دعا کر رہے تھے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ اتنی دیر ہو گئی دعا کرتے ہوئے ابھی تک آئے نہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جب گئے نا تو کہنے لگے اے عمر، اے میرے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، آپ چلے آئے، میں نے سجدے سے سر کو اٹھا دیا، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو میں اس وقت تک دعا کرتا رہتا، رب کو مناتا رہتا جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش نہ ہو جاتی۔ یہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اور اللہ کے قرآن پاک کے تھرو ہم الحمدللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو، پرہیزگار بنو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ساتھ دیا، حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی، حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام کی سوانے اور سیرت طیبہ پہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔